إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين إخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیتیں ہیں 10، 11 اور 12 نمبر. سورہ حجرات کا معنی تو سب کو معلوم ہو گیا انشاءاللہ تعالی، اور 9-10 آیتیں پڑھ بھی چکے آپ کی خدمت میں کہ یہ سورہ قرآن کا مختصر 2.5 صفحے کا لیکن اخلاقی ترین سورہ اور ادب سکھانے والا سورہ، سماج کے بہت ہی اہم بنیادی مسائل کو حل کرنے والا سورہ اور اعتقادی بنیادوں کو بھی صحیح کرنے والا سورہ. بہرحال ان چند دنوں میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. کل آپ کی اس سے پہلے والی آیت پیش کر چکے تھے، مختصر باتیں پیش کی گئی کہ اگر مومنین میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر اگر مومنین کے 2 گروہ لڑنے لگے تو اس میں صلح قائم کرو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر اس میں سے کوئی ایک بغاوت کرے اور نہیں مانے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر اس میں سے ایک نہیں مان رہا ہے، صلح پہ نہیں آ رہا ہے، پھر بھی جھگڑے لڑائی کی باتیں کر رہا ہے، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو وہ جو جنگ کو اتارو ہے اس سے لڑو، اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ بھی حکم خدا کی طرف پلٹ جائے، صلح کی طرف واپس پلٹ جائے. فَإِن فَاءَتْ، اور اگر وہ پلٹ گیا تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو دیکھو عدل سے اور انصاف سے ان کے درمیان میں فیصلے کر دو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. پھر اس کی وجہ بتائی کہ کیوں صلح کیوں ضروری ہے، کیوں مومنوں میں لڑائی ضروری نہیں ہے، یعنی کیوں مومنوں میں لڑائی نہیں ہونا چاہیے، کیوں 2 مومن 2 بھائی 2 گروہ ان میں آپس میں لڑائی نہیں ہونا چاہیے. لڑائی کو روکنے کے لیے اگر حتیٰ تک کو لڑنا پڑے تو لڑو، فورس ڈالنا پڑے تو ڈالو، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ مومنین بھائی ہیں.
اور یہ بھائی کا رشتہ جو ایمان کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ ہوتا ہے، ایمان کا رشتہ نسل کے رشتے سے زیادہ ہوتا ہے، ایمان کا رشتہ قبیلے کے رشتے سے زیادہ ہوتا ہے، ایمان کا رشتہ خاندان کے رشتے سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ خاندان کے اندر ہوتے ہوئے نفرتیں ہو سکتی ہیں، لڑائیاں ہو سکتی ہیں، جھگڑے ہو سکتے ہیں، دوریاں ہو سکتی ہیں، بیزاریاں ہو سکتی ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرے جبکہ خون کا رشتہ ہو، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایمان کا رشتہ ہے تو اگر فاصلہ ہزاروں سال کا بھی ہو تب بھی ہماری محبت ابو ذر کے ساتھ کہیں اس سے زیادہ ہوگی جتنی ہماری محبت ہمارے اپنے بھائی کے ساتھ، کیونکہ یہ رشتہ ایمان ہے۔ ہمارا عشق حبیب نے مظاہر سے اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ ہے اور رہے گا، کیونکہ میرے بھائی میں اتنا ایمان نہیں ہے جتنا حبیب نے مظاہر میں، تو یہ رشتہ ایمان کا ہے۔ یہ زمانوں کے فاصلے کو بھی نزدیک کر دیتا ہے، مکان کے فاصلے کو بھی نزدیک کر دیتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے سگے بھائی بہن اپنے بیٹے کو اتنا زیادہ نہیں چاہتے جیسے آج مثلا رہبر انقلاب کو چاہتے ہیں، آیت اللہ سستانی کو چاہتے ہیں، حسن نصر اللہ کو چاہتے ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ رشتہ بیٹے سے ہمارا رشتہ وہ خون کا ہے، نسل کا ہے، ہڈیوں کا ہے، لیکن ایسے رہبروں سے ہمارا رشتہ وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ ایمان کے رشتے میں کبھی دراڑ نہیں پڑتی، ہاں ایمان چلا جائے تو الگ بات ہے۔ ایسے بھی تاریخ میں عبرتیں ایسی موجود ہیں اور بہت ہی عبرتناک کردار ایسے موجود ہیں، شاید کبھی اشارہ پہلے کیا گیا لیکن ابھی اس کی فرصت نہیں ہے، کہ بہت ہی ایمان کی منزلیں طے کرنے کے بعد ممکن ہے کسی کا ایمان چلا جائے اور اس کا ڈر ہر ایک کو رہے۔ کوئی بھی انسان ایمان کی کسی بھی منزل پہ پہنچنے کے بعد مطمئن نہ ہو جائے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں، یہ ڈر رہے گا، یہ ڈر بنا کے رکھے۔ روایات ہے تعلیم کی، علماء کو بھی نہیں چاہیے کہ لوگوں کے دل سے خوف نکال دے۔ روایتوں میں ایک عالم وہ ہے کہ جو لوگوں کو خوف اور امید کے درمیان میں رکھے، نہ بالکل بے خوف کر دے کہ اب تو تم مومن ہو، تمہیں کچھ ہونا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا امیدوار کر دے کہ بھئی تب تو تم جنت پہ گئے تو تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ خوف اور رجا کے درمیان میں رکھے۔ اور تاریخ کی وہ عبرتیں جا کر دیکھیں کہ ایک زمانے میں جو ایمان کی منزلیں طے کر رہے تھے، ایک زمانے میں جو امیر المومنین اور جناب زہرا کے سب سے زیادہ معتمد انسان ہوا کرتے تھے، وہ 25 سالوں بعد 26 سالوں بعد امیر المومنین کے مقابلے میں لشکر تیار کر رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے زبیر جو رسول اللہ کے بھائی بھی تھے، امیر المومنین کے بھی پھوپھی زاد بھائی تھے، لیکن وہ کہ جن کے لیے جناب زہرا کہتی تھی کہ میں آپ سے وصیت کروں یا علی یا ابو الحسن یا زبیر سے وصیت کروں، وہی زبیر 26 سال بعد امیر المومنین کے مقابل میں لشکر تیار کر رہا تھا۔ ایمان کی کسی بھی منزل پہ ہونے کے بعد انسان مطمئن نہ ہو جائے کہ اب مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت سارے نمونے ہیں، ہمارے اسی زمانے میں بہت سارے نمونے ہیں، لیکن زمانے کے نمونوں کو بیان کریں گے تو سیاسی مسائل نہ ہونے لگے، دیگر باتیں، لیکن ہے تاریخ میں ایسا انسان جو امیر المومنین کے لشکر میں جنگ کر رہا تھا اور جنگ کرتے کرتے زخمی بھی ہو گیا تھا، وہی انسان 24 سال بعد عمر سعد کے لشکر میں کھڑا ہوا ہے اور کند خنجر لے کے حسین ابن علی کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے۔ تاریخ کی عبرتیں، نام آپ جانتے ہیں شمر، جو جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر کا حصہ تھا، صرف لشکر کا حصہ نہیں تھا، زخمی ہوا تھا، جاباز تھا، معاویہ کے مقابل میں لڑ رہا تھا، حاکم شام کے مقابل میں لڑ رہا تھا، لیکن 24 سال بعد 23 سال بعد وہی حسین ابن علی کے مقابلے میں کھڑا تھا اور صلح ہونے ہی نہیں دینا چاہ رہا۔ تو یہ درحقیقت تاریخ کی عبرتیں ہیں اور بہت زیادہ عبرتیں ہیں۔ جب کبھی اس موضوع پہ بات ہو بھی چکی ہے بہت اشارہ کیا جائے گا، لیکن ایمان کی کسی بھی منزل پر ہونے کے بعد اور کسی بھی عمل کو انجام دے لینے کے بعد انسان خود کو مطمئن نہ کرے، ایمان کے درجے کو بڑھاتا رہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے مومنو ایمان لاؤ۔ تو ایمان تو لا چکے ہیں، پھر کیا ایمان لائیں؟ صرف زبر زیر کا فرق ہے لیکن معنی اتنا بدل جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس میں زبر ہے، آمنوا،
اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ایمان لاؤ۔ تو جو لا چکے ہیں پھر کیا لائیں؟ یعنی جو لا چکے ہیں وہ تو لا چکے ہیں، لیکن ایمان کو مسلسل بڑھاتے رہیں، ایمان کا سفر طے کرتے رہیں۔ اگر ایمان کا سفر طے نہیں ہوگا تو کوئی تمہارے ایمان کو چھیننے والا ہے، ٹھہر نہیں سکتے۔ اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو چھن جائے گا، اگر رک جائیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی موقع پر انسان اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے تو وہاں سے علم رک جائے گا۔ لہذا ہمارے بڑے سے بڑے مراجع کبھی بھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے، ہمیشہ کہتے طالب علم، طالب علم۔ کیوں انسان علم کی کسی بھی منزل پہ پہنچ جائے تو بہرحال علم کا طلبگار ہوگا تو طالب علم ہے۔ رسول اللہ کی حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ من المہد الی اللحد اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی ہمیشہ طالب علم بن کے رہو، لحد تک جانے تک طالب علم بن کے رہو، عالم نہ بن جانا، اپنے آپ کو عالم نہ سمجھنا، کیونکہ جس دن عالم سمجھ لیا اسی دن سے علم کا زوال شروع ہو جائے گا یقینی طور پر۔ لوگ سمجھے ہیں، لوگوں کو کہنے دیں، لوگوں کے کہنے سے خود دھوکے میں نہ آ جائیں۔ لوگ ہاتھ چومنے لگے تو خود دھوکے میں نہ آ جائیں کہ میں عالم ہو گیا، تو جس دن اس دھوکے میں آ جائیں گے اس دن علم ختم ہو جائے گا، اس دن علم کا سفر رک جائے گا، اور جب علم کا سفر رکے گا تو وہاں پر ٹھہرا نہیں رہے گا، پھر جہالت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اگر علم کا سفر نہیں ہو رہا ہوگا تو جہالت کا سفر شروع ہو جائے گا، اگر ایمان کا سفر نہیں ہو رہا ہوگا تو نفاق و شرک و کفر کا سفر شروع ہو جائے گا، مشکل ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہذا انسانوں کے درمیان میں اہم ترین رشتہ اور اہم ترین فضیلت بھی، جس کو قرآن پہلے کہہ رہا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا اور اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت بنا دیا۔ تو جب اس رشتے کی، اس ایمان کی بنیاد پر انسان جڑتے ہیں تو یہ بہت محکم رشتہ ہوتا ہے، یہ لڑنے والوں کو قریب کر دیتا ہے۔ اوس و خزرج کو جو آپس میں سالہ سال سے جنگ کر رہے تھے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتا ہے، ایک دوسرے پہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی زخمی ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، شہادت کی منزل پہ ہوتا ہے، پانی پینے کو تیار نہیں، کیا نہیں میرے بھائی کو پہلے پانی پلاؤ، میں بعد میں پی لوں گا، میں بعد میں پی، واقعہ ہے۔ دوسرے کے پاس گئے پانی پلانے کا نہیں، وہ تیسرے کو پلاؤ، وہ زخمی ہے، شاید وہ پہلے شہید ہو جائے، اس کو پانی پلانے گئے تو جاتے جاتے شہید ہو گیا، واپس پلٹ گیا دوسرے کے پاس، وہ بھی شہید ہو گیا، پہلے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایمان کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ شہادت کے وقت جب پیاس کی شدت ہے اور جسم سے خون بھی نکل چکا ہے، اس وقت انسان خود پانی پینا گوارا نہیں کرتا، اپنے دوسرے بھائی کو پلانا چاہتا ہے۔ یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ خون کے رشتے میں ہر بھائی چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑا زیادہ مل جائے، 1 فٹ زیادہ مل جائے، 1 بیگھہ زیادہ مل جائے، 1 ایکڑ زیادہ مل جائے، جس کی جو توانائی ہو۔ لیکن خون کے رشتے میں ہر ایک، اکثر ہر ایک میں شاید کچھ لوگ ایسے بھی نکل جائیں، ایکسیپشنز ہوں، لیکن 99% کے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے زیادہ مل جائے، مجھے زیادہ مل جائے۔ اور ایمان کے رشتے میں ہر ایک چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بھوکا رہوں لیکن سامنے والے کا پیٹ بھر جائے، مجھے پانی نہ ملے لیکن وہ پیاسا نہ شہید ہو۔ یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ ایمان کے ہی رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جان دیتے ہیں۔ اب بہت زیادہ نمونے ہیں انہی 10-12 سالوں میں، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو اور نہیں سنا ہو، انہی 10-12 سالوں، سن 2012 سے لے کر کے ابھی تک اتنے زیادہ نمونے ہیں ایمان کے رشتوں کے کہ جہاں پر لوگوں نے اپنی جانیں دینا کو قبول کر لی، لیکن ایک سپاہی جو ہمارا ماتحت ہے اس کو بچانا چاہا۔ یہ فقط ایمان کے رشتے میں ہوتا ہے۔ جو تنخواہیں لے لے کے فوجی بنتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی کہ دوسرے آگے جائیں، ان کی جان جائے، میں بچا رہ جاؤں، لیکن جو ایمان کے رشتے کی بنیاد پہ سامنے آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں چلا جاؤں، میرے بھائی بچ جائیں۔ اور اس کے ہزاروں نمونے موجود ہیں۔ جو انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی۔ تو اگر رشتہ بنانا ہو اس دنیا میں کہیں، وہ جو رشتے ہیں صلہ رحم جاری رہے، قطع رحم نہ ہونے پائے، اللہ نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر جو رشتوں کو توڑتے ہیں، یہی رشتے جو خاندان کے رشتے ہیں وہ نہ ہو۔ روایتیں بہت زیادہ ہیں، انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے، یہ سب روایات ہیں، زیادہ روایتیں ہیں، پورا چیپٹر ہے۔ تو ان رشتوں کی بھی حفاظت کریں۔
لیکن دل سے جو رابطہ ہو وہ صاحبان ایمان سے ہو، گہرائی کے ساتھ۔ دوست بنانا ہو تو کسی مومن کو دوست بنائے جو بھروسے مند ہو، بھروسے مند، مومن کے معنی بھروسے مند، جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے۔ اب بعض لوگ ممکن ہے مسلمان بھی نہ ہو لیکن بھروسے مند ہو، تو اس حد تک کہ جتنا بھروسے مند ہے اتنی دوستی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ تو واقعی بیوقوفی ہے کسی انسان کی کہ ایک ایسا انسان کی جو بھروسے مند بھی نہ ہو اس کو دوست بنا لے اور بعد میں دھوکہ دے دے۔ تو جب بھی انسان اپنے رشتوں کو جوڑو، کیونکہ انسان ہے، انسان بغیر لوگوں کے نہیں رہ سکتا، انسان تنہا زندہ نہیں رہ سکتا، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اجتماعی مخلوق ہے۔ انسان کو ارسطو نے سوشل اینیمل کہا ہے۔ بعض لوگ اجتماعی رشتے توڑ دیتے ہیں، یعنی سماجی مرحلے ختم ہو جاتے ہیں تو سوشل تو ختم ہو جاتا ہے، فقط اینیمل رہ جاتا ہے۔ لہذا سماج ہونا ضروری ہے، سماج سے رابطہ ضروری ہے۔ یہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں آپ لوگ کی کسی بہانے سے، مجلس کے بہانے سے، اربعین کے بہانے سے مختلف شہروں سے چلے آتے ہیں، ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بیچ میں دراڑ بھی پڑ گئی ہو، تھوڑا کچھ ذہن میں آ گیا ہو تو اسے ختم کریں، آ کے ملیں لوگوں سے، محبت سے ملیں، عشق سے ملیں، رشتوں کی قدر جانیں۔ لیکن کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، جانور ہے لیکن سماجی ہے، تو سماجیات کو اگر نکال دیا جائے تو فقط کیا رہ جائے گا؟ اینیمل بن کے رہ جائے گا۔ رہ گئے بعض لوگ۔ ابھی ویسٹرن کلچر میں انسان میں سماجیات فقط چند لذتوں کے لیے یا چند فائدوں کے لیے ہے کہ اس سے ہمارا فائدہ ہے، اس سے ہمارا فائدہ ہے۔ ظاہری طور پر بڑا اچھا اخلاق نظر آ رہا ہوگا، لیکن 20 سال تک سامنے پڑوسی ہے، کمرے کے سامنے کمرہ ہے، دروازے کے سامنے دروازہ ہے، لیکن ہمیں نہیں خبر کہ وہ کیا ہے، اسے خبر نہیں کہ میں کیا ہوں، ہے نا؟ فلیٹ ایک دوسرے کے سامنے ہے، مکان ایک دوسرے کے سامنے ہے۔ سب ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اس کلچر میں آگے بتا کہ نہیں تمہیں کیا لینا دینا، ہمیں کیا لینا دینا، ان کو کیا لینا دینا، ہمیں اپنی زندگی جینا ہے۔ کیونکہ اگر سماجی زندگی جیئیں گے تو لوگ دیکھیں گے، لوگ ملیں گے۔ اگر ہم کوئی غلطی کریں گے کہ وہ دیکھو وہ غلطی کر رہا ہے، دیکھو وہ ادھر جا رہا ہے، وہ فلاں گناہ کر رہا ہے، تو ہم کچھ رشتہ ہی نہیں رکھیں تو کوئی کچھ کہے گا نہیں۔ ہم خالی لذتیں اٹھائیں، مزے کریں، تفریح کریں، دنیا کو لذت کا ذریعہ بنا دیں۔ تو یہ رشتے، یہ غلط کلچر ہے جو دھیرے دھیرے ہماری طرف بھی آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے پرہیز کرنا ضرور، خاص کر ہماری اگلی نسلوں کو، جوانوں کی نسلوں کو مومنوں سے رابطہ بنا کے رکھیں۔ جہاں بھی رہیں، جس سرزمین پر رہیں، مومنوں سے رابطہ بنائیں اور ہر ایک سے رابطہ نہ بنائیں۔ یوں نہ ہو کہ کسی ایسے انسان سے رابطہ بنا لیا کہ قیامت کے دن یہ کہنا پڑے کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میری زندگی تباہ کر دی۔ دوستی کے نتیجے بعض دوستیوں نے انسانوں کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ تو سب سے زیادہ جو معتبر دوستی ہے وہ ایمان کی دوستی ہے، جو ایمان کے معنی ہی بھروسے کے ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ رشتے مضبوط سے مضبوط کرے انسان، ایک دوسرے کی مدد کرے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَيْكُمْ، اگر کچھ مسئلہ ہو بھی جاتا ہے، اگر کوئی اختلاف تھوڑا بہت ہو بھی جاتا ہے تو فوراً ان کے درمیان میں اصلاح کرے انسان، لوگ بھی اصلاح کریں۔ کل ایک آیت پڑھ چکے ہیں، یہ اس کے بعد والی آیت ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ابھی شاید اگر آج فرصت ہو پائے وہاں تک پہنچ پائیں تو امیر المومنین سے منسوب ایک شعر پڑھیں گے، وہاں بھی مطلب بہت خوبصورت بیان کیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر اللہ کا تقوی نہیں ہوگا تو اخلاق بھی نہیں ہوگا، اللہ کا تقوی نہیں ہوگا تو ادب بھی نہیں ہوگا، اللہ کا تقوی نہیں ہوگا تو ایمان بھی نہیں ہوگا، اللہ کا تقوی نہیں ہوگا تو انسانیت بھی نہ رہ جائے گی۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ شاید پھر تم پر رحم کیا جائے، کہ جیسا جیسا تقوی بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اللہ کی رحمتیں اس کو شامل حال ہوتی چلی جائیں گی۔ چونکہ وقت کم رہ گیا ہے اس لیے ان اہم آیتوں سے میں تھوڑا جلدی گزر رہا ہوں۔ یہ بہت ہی اہم بحث عزیزو کہ مومنین کے درمیان میں تفرقہ نہ ہونے پائے، مومنین کے درمیان میں تفرقے کا کوئی بھی انداز نہ اپنایا جائے کہ کسی وجہ سے مومن میں تفرقہ ہو جائے، بلکہ ہاں اگر ہو جائے تو صلح قائم کرو۔ قرآن سختی سے منع کرتا ہے، قرآن
ایک ہی صفحے میں 2 مرتبہ سختی سے منع کرتا ہے کہ دیکھو ولا تفرقوا، پھر آگے جا کے کہتا ہے ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ایک ہی صفحے میں ایک آیت کے فاصلے کے ساتھ۔ پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں کہتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، دیکھو مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور تفرقے نہیں ڈالو، جدا نہ ہو۔ پھر ایک آیت چھوڑ کر اس کے بعد والی 105 نمبر آیت کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، دیکھو ان لوگوں جیسے نہیں بنو کہ جنہوں نے تفرقے پیدا کیے، اختلاف پیدا کیے۔ پھر یہاں سورہ حجرات میں کہتا ہے کہ بہرحال انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، تو اگر ایسا ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو ان کے درمیان میں صلح کر دو، جلدی سے صلح قائم کرو، دیر نہ ہونے پائے، فاصلہ نہ بڑھنے پائے، رشتے دیر تک ٹوٹے نہ ہو۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی بھی حالت اختلاف کی پیدا ہو گئی ہے تو 3 دن سے زیادہ بڑھنے نہ پائے، 3 دن سے زیادہ کوئی رشتہ دار ایک دوسرے سے دور نہ رہے، ایک دوسرے کے دل میں کینہ نہ رکھے، ایک دوسرے کے لیے نفرت نہ رکھے، اس کی اچھائیوں کو سوچنا شروع کر دے۔ یہ طریقہ ہے، ابھی آئے گی وہ آئے، لوگوں کی اچھائیوں کو سوچنا شروع کر دے تو خود بخود کینہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود نفرتیں دور۔ اگر انسان برائیاں سوچتا رہے گا تو نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی، چونکہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ برائی ہے۔ اگر وہی فائل بار بار کلک کرے گا کہ ہاں یہ تو اتنا برا ہے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے فلاں کام کر دیا، وہ 2-4 چیزیں چھوڑ دے اور سینکڑوں چیزیں یاد کریں، اس میں یہ اچھائی بھی ہے، اس میں یہ خوبی بھی ہے، تو پھر انسان کو محبت کرنا آسان ہو جائے گا، ہے نا۔ قرآن کہتا ہے شیطان آ کر ڈالتا ہے، نفرتیں ڈالتا ہے تمہارے درمیان میں، تو شیطان کی بندگی سے پرہیز کرتے ہو، آگے بڑھے انسان۔ اب میں بعد والی آیت پڑھتا ہوں عزیزو، یہ 11 نمبر کی آیت قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، پھر یہ 4تھی بار، ایک ہی سورہ میں 4تھی بار کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے مومنو۔ کب کہا جا رہا ہے؟ 1400 سال پہلے نہیں، ابھی کہا جا رہا ہے۔ اگر اللہ خطاب کر رہا ہے تو اللہ کے خطاب کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، ورنہ اگر اس زمانے کے لیے ہوتا تو اسی وقت میں کتاب کو سمیٹ دیا جاتا، رسول اللہ کتاب لے کے چلے جاتے، کیونکہ اس زمانے کے لیے کتاب تھی، ختم ہو گئی۔ اللہ کے خطاب، اگر ہم آج اللہ کے بندے ہیں تو اللہ آج ہم سے خطاب کر رہا ہے، اگر ہم آج مومن ہیں تو اللہ آج ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، کیا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ توجہ کریے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے یہ، خاص کر ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے زیادہ اہم یہ آیتیں ہیں، شاید دوسرے سماج میں یہ بیماریاں اتنی نہیں ہیں کہ دیکھو کوئی لوگ، کوئی گروہ، کوئی قوم، کوئی فرد دوسرے فرد کا، دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم، مذاق نہ اڑائے۔ کیوں مذاق نہ اڑائے؟ دلیل، قرآن بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، قرآن کوئی چیز تھوپتا نہیں کرے، تو ماننا ہی پڑے گا۔ کیوں نہ مذاق اڑائے؟ اس لیے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیونکہ ممکن یہ ہے کہ جس کا ہم حقیر سمجھ کے مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو، وہ مجھ سے بہتر ہو۔ کتنی اچھی دلیل ہے کہ جس کو ہم غلام سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم معمولی نسل کا سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم بڑے خاندان کا نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کے چہرے کو ہم بہت زیادہ حسین نہیں دیکھ پا رہے ہیں، چہرہ ممکن ہے حسین نہ ہو لیکن شاید روح اس کی ہم سے حسین ہو۔ روح کا چہرہ کل پڑھ چکے نا، ایک جسم کا چہرہ ہے، ایک روح کا چہرہ ہے۔ جسم کا چہرہ تو ختم ہو جائے گا، روح کا چہرہ باقی رہے گا، تو ممکن ہے اس کے جسم کا چہرہ ہم سے حسین نہ ہو لیکن اس کی روح کا چہرہ ہم سے کہیں زیادہ حسین ہو۔ تو یہی قرآن دلیل دے رہا ہے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید عنقریب ایسا ہو کہ وہ ان سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہا ہے، تو اسی لیے مذاق نہ اڑاؤ۔ پھر تکرار ہے، الگ الگ کر کے ذکر ہو رہا ہے۔ پھر خواتین کو الگ سے توجہ کریں، چونکہ خواتین میں شاید تھوڑا سا فرصت زیادہ ہوتی ہے اور کسی بزم میں جاتی ہیں، کسی محفل میں جاتی ہیں، کسی مجلس میں آتی ہیں جاتی ہیں، پھر جب واپس آتی ہیں اور چند خواتین بیٹھتی ہیں کہ ہاں فلاں ایسی تھی، فلاں یہ لباس پہن کے آئی تھی، فلاں کا انداز یہ تھا، وہ تو اچھا نہیں تھا،
وہ تو فلاں ایسا تھا. تو قرآن نے الگ سے ذکر کیا ولا نساء من نساء. دیکھو کوئی خاتون کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑا ہے. کیوں؟ دلیل یہی ہے عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کیونکہ جو مذاق اڑا رہی ہے ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو، وہ بہتر ہو. اس کا لباس بہتر نہ ہو لیکن اس کی ذات بہتر ہو، اس کا زیور بہتر نہ ہو لیکن اس کی ذات بہتر ہو، اس کا چہرہ بہتر نہ ہو لیکن اس کی ذات بہتر ہو، اس کی روح کا چہرہ بہتر ہو. تو بس اسی دلیل کی بنیاد ہے، بہت اچھی سی دلیل ہے، بہت فطری دلیل ہے کہ جب انسان، اور یہ بہت بنیادی تربیت بھی ہے قرآن کی اور دین کی، کہ دیکھو کوئی بھی انسان، یہ بہت اہم مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اہم ہے، جلدی میں بیان کر رہا ہوں، جلدی آپ لوگ لے لیجیے. کوئی بھی انسان کبھی بھی کسی کو اپنے سے برا نہ سمجھے. دیکھیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے 90% سماجی مسائل حل ہو جائیں. فقط اتنا کرے کہ جو میرے دکان میں کام کرتا ہے اس کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے پاس تنخواہ کم ہے، تو پیسہ تو بلندی کا معیار نہیں ہے. اسی آیت میں بعد میں آئے گی اسی سورہ میں. حقیر نہیں سمجھے. ممکن ہے وہ میرا نوکر ہو، ممکن ہے وہ آپ کا غلام ہو، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ آقا بلند ہو غلام پست ہو. یہ ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کہ اس کا لباس بہت اچھا نہ ہو، تو لباس تو انسان کی بلندی کے معیار نہیں ہے. انسان کوشش کرے، اسلام تعلیم دیتا ہے کہ صاف ستھرے لباس پہنے، اچھا لباس پہنے، لوگوں کے درمیان میں جائے تو لوگوں کو اچھا لگے دیکھ کے، کراہت نہ ہو، مکروہ نہ لگے انسان. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی مجبوری کی بنیاد پر یا غربت کی بنیاد پر یا ناسمجھی کی بنیاد پر کوئی معمولی لباس میں آ جائے تو اس کو حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھو، کیونکہ لباس ممکن ہے مجھ سے برا ہو لیکن انسان برا نہ ہو، ہے نا. تو کیوں ہم یہ سوچیں کہ ہم مثلا امامہ لگائے ہوئے ہیں تو ہم بہتر ہیں، یا مثلا ہم ممبر پہ 3 زینے اوپر بیٹھ گئے تو ہم بہتر ہیں. یہ خطابت کی باتیں نہیں عزیزوں، یہ دل کی باتیں اس کو سمجھے ہیں. انسان کسی بھی حالت میں پہنچ کے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے. اگر یہ ایک مسئلہ حل کر لے، اس کے نمونے بہت سارے تاریخ میں. بڑی ذات ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگوں کی حیثیت کیا ہے، جو واقعاً بہت ہی عظیم تھے انہوں نے کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھا. اسی لیے ہمیشہ احترام کرتے رہے، اسی لیے دل سے احترام کرتے تھے. اب رسول اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ لوگوں کا دل سے احترام کرتے تھے کہ کیا پتہ اللہ کو اس کی کیا ادا پسند آ جائے اور کس بنیاد پہ بہت زیادہ محبوب. ایک بچپن میں واقعہ سنا تھا، ابھی تک میں اس کو دیکھ نہیں پایا، زیادہ اس کی ایتھینٹسٹی مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ایک اخلاقی بات ہے. بہت ساری اخلاقی باتیں ہیں جو نظم کی گئی ہیں، شاعری میں اچھی باتیں ہیں جناب موسیٰ سے متعلق. کہ موسیٰ سے کہا موسیٰ کسی ایسے آدمی کو لاؤ، کسی ایسے کو لاؤ جو تم سے بہتر ہو. تو موسیٰ ڈھونڈتے رہے، یہاں گئے وہاں. اولو العزم نبی ہے حضرت موسیٰ، اولو العزم نبی ہیں، کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی دل چاہا پہنچ گئے بات کرنے کے لیے. اللہ نے ایک سوال پوچھا، موسیٰ نے 3 جواب دے ڈالے، 4 جواب دے ڈالے. جو بات کرنے میں مزہ آتا ہے، جس سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، اس سے انسان ایک کی بجائے دیر تک باتیں کرتا ہے. یہ ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا فصاحت و بلاغت میں. کبھی کبھی مجلس لمبی اگر ہو جائے تو آپ لوگ معاف کیجیے گا، کیونکہ آپ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے تو بات لمبی ہو جاتی ہے نا. اگر کچھ سمجھدار سننے والے ہوں تو بات لمبی ہو جاتی ہے. تو جناب موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ یہ کیا تمہارے ہاتھ میں؟ کیا ہے عصایا اتوکأ بہا وأحش بها على غنمي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى. سوال ایک پوچھا تو جواب 4 دے رہے. ایک عصا ہے. کہا موسیٰ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، تھک جاتا ہوں، تھوڑی ٹیک لگا کے عصا پہ تھوڑا آرام کر لیتا ہوں. 2 پیر کے بجائے تیسرا پیر کی حالت ہو جاتی ہے. اور
وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اس سے میں اپنے جانوروں کو چراتا ہوں، ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں تو ان کو ڈانٹ کے سب اپنے عصا کے ذریعے سے لے آتا ہوں۔ وَلِي فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور اس میں بہت سارے کام میں اور بھی کرتا ہوں، بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اب بات تو ایک پوچھی گئی تھی، سوال کرتا ہے یہ میرا عصا ہے، یہ کیوں کہا؟ وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اللہ کو، موسیٰ کو اللہ سے بات کرنا اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کتنی بات بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے۔ جس سے بات کرنا اچھا لگے اس سے بات بڑھتی جاتی ہے۔ تو جس سے بات کرنا زیادہ چاہیے اس سے بات بڑھایا کرے، یہ نہیں کہ میاں موبائل لے کے ادھر بیٹھا ہو، بیوی ادھر بیٹھی ہو، اس کا رخ ادھر ہو اس کا رخ ادھر ہو، نہیں، بات کریں، آپس میں بیٹھیں بات کریں، بھائی بھائی لوگ بیٹھیں بات کریں۔ ابھی تو اولاد بھی ماں کے پاس نہیں بیٹھتی بات کرے، وہ موبائل لے کے کہیں اور چلا جاتا ہے لڑکا کہ ماں کے پاس بیٹھیں گے تو اتنا میرا وقت بیکار جائے گا، اتنی دیر میں چلو ایک گیم کھیل لیں گے، PUBG ایک کھیل لیں گے، کوئی ایک گیم کھیل لیں۔ وہ سمجھتا ہے ماں کے پاس بیٹھنا وقت کی بربادی ہے اور ادھر گیم کھیل لیں گے۔ وہ 4 گھنٹے پوری رات کھیل کھیلتے ہیں لیکن تھوڑی دیر ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے، تو اس سے رشتوں میں دراڑ پڑ جاتا ہے، محبتیں کم ہونے لگتی ہیں، سماجیات ٹوٹنے لگتے ہیں، سوشل ہونا ختم ہونے لگتا ہے، اینیمل ہونا بڑھنے لگتا ہے، یہ مشکل ہوتی ہے۔ تو بات کریں جس سے محبت ہو، اس سے دیر تک بیٹھ کے بات کریں۔ اب روایت میں پیش کر چکا ہوں، پھر میں دہراؤں گا نہیں کہ کتنا زیادہ اہم ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، شوہر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، موبائل لے کے کروٹیں نہیں بدل رہے انسان، بات کرے۔ اگر کچھ دیکھنا ہی ہے تو دونوں مل کے دیکھیں، ایک ہی چیز دیکھیں، تھوڑا سا نیٹ کا پھر بچے گا۔ مثلا اگر کسی کو دیکھنا ہے، بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، میاں بیوی دونوں مل کے دیکھیں ایک موبائل میں۔ اب ایسی چیز نہ دیکھیں کہ اس کی آواز بچوں تک جائے تو شرمندگی ہو، یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے کہ کان میں ایئر فون لگا لیتے ہیں کہ بھئی میرے بچے نہ سن جائے۔ یہ ایئر فون کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں، بچے سب سمجھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور بچے اس سے تربیت بھی لے رہے ہیں مسلسل۔ لہذا ایسی چیز دیکھیں جو سب دیکھ سکیں، ساتھ میں بیٹھیں، ساتھ میں دیکھیں اگر دیکھنا ہی ہے تو۔ یہ رشتہ بڑھا کے رکھے انسان تاکہ غلبہ نہ آنے پائے، اسلامی کلچر پہ دوسرے کلچر کا غلبہ نہ ہونے پائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جب آپ اکٹھا ہوتے ہیں، مرد اکٹھا ہوتے ہیں اور عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں، اب یہ کام زیادہ تر لوگ بیکار لوگ کرتے ہیں، چاہے مرد بیکار ہو چاہے خاتون بیکار ہو۔ مردوں کے بیکاری کے سامان ابھی بہت فراہم ہو گئے ہیں، کسی کے پاس باغ بہت ہے، کسی کے پاس زمین بہت زیادہ ہے، کیا کرنا ہے چھوڑیں، تو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ جب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا، یہی ہوگا، وہ اس کا مذاق اڑائے گا، وہ اس کا مذاق اڑائے گا۔ ہمارا کلچر ابھی اتنا بلند تو نہیں ہو گیا ہے کہ بیٹھیں گے تو کوئی بلند مقصد کی بات کریں گے، سماج کو بلند کرنے کی بات کریں گے، جوانوں کی فکر کریں گے، یہ تو کریں گے نہیں، تو کیا ہو، مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ یہی پہ قرآن کہتے ہیں دیکھو مذاق نہ اڑاؤ، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء۔ عورتوں کے لیے اور تھوڑا مسئلہ ہو گیا، پہلے مسالہ پیسنا ہوتا تھا، چکی چلانی ہوتی تھی، روٹی پکانی ہوتی تھی۔ ابھی امروہہ میں تو روٹی پکتی ہے، لیکن دلی میں عورتیں کہتے ہیں نہیں، لے کے چلے آنا، آ رہے ہو گاڑی سے لیتے ہو، روٹی چلے آنا، کیا روٹی پکانا گھر میں، اتنی گرمی میں روٹی پکانا۔ تو اب یہ سارے کام نہیں رہ گئے، تو فری ہو گئی۔ اب فری ہو گئی تو اب فون بھی ہو گیا، ضرور نہیں کہ لوگ بیٹھے تبھی بات ہو رہی ہے، تو اس فون پہ بات کرتے وقت بھی کسی کا مذاق نہیں اڑائے، نہیں کرتے، کیونکہ جس کا مذاق اڑا رہا ہے ممکن ہے اس آپ سے بہتر ہو۔ اور یہ قانون بنانے، حضرت موسیٰ نے سب کو دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس کو لے چلے گا، نہیں ہو سکتا مجھ سے بہتر ہو، اس کو دیکھے گا، اس کو لے چلے گا، نہیں ہو سکتا مجھ سے بہتر ہو۔ بڑے عجیب و غریب انسانوں کو دیکھا کہ اس کو پکڑ کے لے چلے اللہ کے پاس کی پروردگار، یہ مجھ سے نہیں، کیا پتہ اللہ کو اس کا کون سا عمل زیادہ اچھا لگ جائے کس لمحے میں اور ہم سے بہتر ہو۔ کہ اچھا فلاں جانور کو پکڑ کے، کیا پتہ جانور نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہو، کوئی غلطی نہیں کی ہو، کیا پتہ اللہ کو یہ بھی اچھا لگتا ہو۔ اب الگ الگ اب روایت تھوڑا لمبی ہے، حتیٰ ایک کتے کو پکڑنا چاہ کسے لے کے چلے، پھر بعد میں اسے بھی چھوڑ دیا کہ اس کے اندر بھی کچھ صفات تو پائے جاتے ہیں، وفاداری پائی جاتی ہے۔ پھر پہنچے گا موسیٰ لائے نہیں، کہ پروردگار مجھے کوئی ملے ہی نہیں جو لے کے آتا، جو مجھ سے بہتر لگتا مجھے۔ موسیٰ سے بہتر سب تھے، توجہ کریں،
موسیٰ سے بہتر صرف اس زمانے ہی کے لوگ نہیں، تاریخ میں بہت سارے لوگ ہیں، اکثر لوگ ہیں، معاف کیجیے میں غلط جملہ کہہ گیا، موسیٰ سب سے بہتر تھے۔ موسیٰ صرف اپنے زمانے کے لوگوں سے بہتر نہیں تھے، تاریخ کے 99% سے بھی زیادہ لوگوں سے بہتر تھے، ایک رسول اللہ کو چھوڑ کر، ائمہ کو چھوڑ کر، باقی سب سے بہتر تھے موسیٰ، ایک ابراہیم کو چھوڑ کر سب سے بہتر تھے۔ لیکن موسیٰ کسی کو نہیں لے گئے، کہا اچھا نہیں لائے کسی کو، کہا پروردگار نہیں لا پائے، کہا کہ اگر لاتے تو میں تمہاری نبوت کو چھین لیتا۔ جو کسی کو کسی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھیں، ٹھیک ہے، یہ داستان میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی ایتھینٹسٹی پہ اتنا زیادہ نہیں درج کریں، لیکن اصل نقطہ بہت ہے۔ مولانا روم نے بہت ساری داستانیں بیان کی ہیں، وہ داستان ہے صرف، وہ واقعہ حقیقت میں نہیں ہے، کچھ سمجھانے کے لیے کچھ داستانیں ہوتی ہیں، یعنی یہ کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے۔ جس لمحہ اس طرح سے ہماری تربیت ہو جائے تو پھر ہم کسی کو حقیر سمجھیں گے نہیں، کسی کی توہین کریں گے نہیں، کسی کا مذاق اڑائیں گے نہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، بہت ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے۔ اگر ایک بھائی اپنے بھائی کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہے تو کیوں اس کا برا چاہے گا؟ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہے تو کیوں اس کا مذاق اڑائے کہ تمہارا خاندان تو ایسا ہے، تمہارے فلاں تو ایسے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، یہی سب چیزیں بنتی سمجھنا۔ تو قرآن نے آ کر بنیادی ترین مسئلہ حل کر دیا ہے کہ تم اپنے ذہن کی اس طرح تربیت کرو اور اس طرح پریکٹس کرو اپنی عملی زندگی میں کہ جس پر بھی نگاہ پڑے اس کو دیکھ کے یہ سمجھو کہ یہ مجھ سے بہتر ہوگا، تو جب بہتر ہوگا تو اس کا ہم مذاق نہیں اڑا سکتے۔ بعض لوگ تو اتنی جرأت کر لیتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے پورے مجمع کے مذاق اڑا دیتے ہیں، پتہ نہیں کس قانون کی بنیاد پہ، مجھے نہیں معلوم، لیکن نہیں کر سکتے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کا مذاق نہیں اڑا سکتا کہ یہ تو میرا شاگرد ہے، کیا پتہ یہ شاگرد تم سے بہتر ہو ابھی یا بعد میں بہتر ہو جائے، ہے پتہ؟ یقین ہے کہ بہتر نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے ابھی بہتر ہو۔ جب ایک استاد ہے اور ایک بچہ ہے تو ممکن ہے کہ استاد کی زندگی لمبی ہے، یہ روایت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، استاد کی زندگی لمبی ہے لہذا اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں، لیکن یہ بچہ ہے اس کے گناہ کم ہوں، تو کون بہتر ہوا؟ اور اس بچے سے کہا گیا کہ تو اپنے آپ کو استاد سے بہتر نہ سمجھو، یا ایک بچہ اپنے آپ کو بڑے سے بہتر نہ سمجھو، کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے، میری عمر ہی کتنی ہے تو میرے اچھے اعمال کم ہوں گے۔ یہ سوچ بنائی ہے اسلام نے، یعنی ایک اچھا معاشرہ جہاں ہر ایک دوسرے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے۔ جب ہر ایک دوسرے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنے لگے تو بہت سارے اخلاقی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی اسی ایک آیت سے ہمارے سینکڑوں اخلاقی مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور اخلاقی مسئلوں کے ذریعے سے سماجی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ فقط ایک کام کرنے میں آگے بڑھ جا رہا ہوں عزیزو، لیکن یہ پریکٹس کرنا، یہ سننے سے نہیں ہوتا، یہ باتیں سننے سے نہیں ہوتی، یہ باتیں تقریر کرنے سے نہیں ہوتی۔ ہم دسیوں تقریر کر ڈالیں، 10 بار اس آیت کو پڑھ ڈالیں، لیکن اگر ہم اپنے عمل میں، خود اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو آپ سب سے کم نہ سمجھیں تو تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ ایک مومن ہے، شاید وہ مجھ سے بہتر ہو، شاید ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہوں، ہم نے اپنی ذمہ داریاں کم انجام دی ہو اور فلاں مومن نے زیادہ انجام دی ہو۔ ابھی دیکھ کے خود کو واقعی شرمندگی ہوتی ہے کہ جوان بچے ابھی موجود ہیں، آج ہی میری ملاقات ہوئی ایک جوان سے، جوان بچے موجود ہیں، ان کو دل میں اسلام کا اتنا درد ہے کہ اپنے سارے کام کو چھوڑ کر حدیثیں بنا رہے ہیں، امیجز بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بچوں کو دیکھیں، ہر مجلس میں جاتے ہیں، اپنے کئی گھنٹے خرچ کرتے ہیں تاکہ کوئی اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچے، تو کیسے میں اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھ لوں؟ کس بنیاد؟ ہاں کس بنیاد؟ ہمیں تو ممکن ہے کوئی آگے لفافہ بھی دینا شروع کر دے گی، رسمیں اچھی نہیں ہیں، کاش کی رسمیں ختم ہو جائیں۔ بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ آپ تقریر کریں، مجلس پڑھیں، کوئی لفافہ نہیں، یہی ہندوستان میں، کشمیر میں آپ جائیں کچھ نہیں۔ کہ مولوی کی زندگی ایسے چلے گی بیچارہ؟ اول تو کام کرے، بہتر ہے، رسول اللہ کام کرتے تھے، انبیاء کام کرتے تھے، ائمہ کام کرتے تھے، بزنس کرے، تجارت کرے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ بیچارہ اگر نہیں کر پا رہا ہے تو کبھی دعوت اگر کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ لفافہ دے دیتے ہیں، مجلس کے بدلے میں نہیں دیتے۔ ہم نے اتنا پروفیشن اس کو بنا لیا ہے کہ اسے ہندوستان میں 7.5 لاکھ روپے کے کچرے کے لیے گئے۔
ابھی میں احمد آباد میں 5 لاکھ دیا گیا اور کہہ رہا تھا مولوی تو نہیں کہیں گے، کہہ رہا تھا اگر میں کینیڈا جاتا تو مجھے تو 25 لاکھ ملتا، تو آپ تو 5 ہی لاکھ دے رہے ہیں۔ ہاں تو اس بیچارے مولوی کو تو پھر رضوی اور کاظمی نہیں کہنا چاہیے، زیدی اور تقوی نہیں کہنا چاہیے، اس کو تو اڈانی اور امبانی کہنا چاہیے، جس کو 10 دن میں 7.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے بھائی ایک مولوی کو، ایک عام انسان کو 7.5 لاکھ روپے کی پورے سال میں ضرورت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے ضرورت نہیں ہے؟ تو کیوں اتنے مقدس کام کو اتنا پروفیشنل بنا دیا جائے، اتنا پیسے کے پیچھے انسان بھاگنے لگے؟ ہاں پاکستان میں تو 35 لاکھ لیتے ایک اشرے کے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں 35 لاکھ طے ہوتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو تبھی میں آؤں گا، اتنا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں آ جائے۔ ایسے پروفیشن کرنے والوں کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پروپیگنڈے کے کبھی اچھے لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں، جیسے حاکم شام کے زمانے میں بعض لوگ سب دشمن تھوڑی نہیں تھے، بعض لوگ پروپیگنڈے کے شکار تھے۔ وہ انسان جو شام کے بازار میں کھڑے ہو کے امام سید سجاد سے کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ نے آپ لوگوں کو اسیر کر دیا، تو امام نے کہا یہ تو الحمدللہ کہہ رہا ہے، بس یہ اللہ کا دشمن نہیں ہے۔ امام نے آیتیں سنانا شروع کر دی، تو نے آیت قربہ پڑھی ہے، تو نے وات ذل قربہ حقہ پڑھی ہے، تو نے آیت تطہیر پڑھی؟ کہا یہ سب تو میں نے پڑھی ہے، لیکن یہ سب اہل بیت کے لیے ہے، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ اہل بیت ہاں میں تو فریاد کرنے لگا میں کیا ہوں؟ تو کبھی کبھی مومن بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے پروفیشنل لوگ جنہوں نے دین کو، جنہوں نے مجلس کو، جنہوں نے حسین بن علی کو، جنہوں نے کربلا کو پروفیشن بنا کے رکھ دیا ہے، ان کے خلاف اگر کچھ بولا جائے تو سب ٹوٹ پڑتے ہیں، مولوی بھی ٹوٹ پڑتا ہے کہ میرا پھر کیا ہوگا۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ صبح میں دعا پڑھ دو، حسبی الرازق من المرزوقین، آج میں نے دوپہر میں کہا حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرب حسبی اللہ رب العالمین۔ جب وہ پروردگار کافی ہے تو پھر کیوں دوسروں کو دیکھ رہے ہو؟ کیوں؟ پھر اس وجہ سے سب بڑے اچھی طرح سے بات کریں۔ پھر یہی پروفیشن سبب بنتا ہے کہ انسان حق بیان نہیں کرتا، کیونکہ حق بیان کرے گا تو 35 لاکھ کا کیا ہوگا اور اگلے سال کے لاکھ کا کیا ہوگا؟ کوئی ناراض نہ ہو جائے، کسی کو برا نہ لگ جائے، پھر حق دبتا چلا جاتا ہے، حق چھپتا چلا جاتا ہے، حق پامال ہوتا چلا جاتا ہے، حق چھپتا چلا جاتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ لہذا بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر انسان صرف یہ سمجھے کہ اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے۔ نیچے بیٹھے ہوئے مومن سے ٹھیک ہے آپ کو اوپر بٹھا دیا، لیکن بہتر نہ سمجھے، کسی سے بہتر نہ سمجھے، کسی بچے سے بہتر نہ سمجھے، کسی انسان سے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے۔ گزرتا ہوا کوئی دوسرے مذہب کا انسان گزر رہا ہے، اس سے بھی بہتر نہ سمجھے کہ کیا پتہ کبھی اس کے دل میں ایمان آ جائے اور کبھی ایمان آنے کے بعد ہم سے بھی آگے چلا جائے۔ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بہتر نہیں سمجھے۔ ٹھیک ہے اس کے اوپر رحم کھائے، اس کے لیے ایمان تک پہنچانے کی کوشش کرے، تبلیغ کی کوشش کرے، ہدایت کی کوشش کرے، لیکن بہتر نہیں سمجھے۔ قرآن یہی نقطہ سمجھانا چاہتا ہے، عسیٰ ان یکون خیرا منہم، دیکھو شاید ایسا ہو کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اور عورتوں سے کہا عسیٰ ان یکن خیرا منہن، جس کا آپ مذاق اڑا رہی ہیں بیٹھ کے اور بڑے مزے آ رہے ہیں، تو شاید وہ آپ سے بہتر ہو، تو مذاق نہ اڑائیں۔ ولا تلمزوا، اور ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں۔ ولا تنابذوا بالالقاب، اور برے لقب سے کسی کو بلائے نہیں، برے لقب سے نہیں بلائے۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو کیا کہتے ہیں، کسی کے پیر ٹوٹ گیا ہے لگڑا آ رہا ہے، لگڑا نہیں کہیں، احترام ہے، انسان ہے، یہ انسان ہے، اس کا پیر سے ٹوٹ گیا ہے حادثے کی بنیاد پر، کسی نے خود اپنا پیر تو نہیں توڑا ہے، کسی حادثے کی بنیاد پر ٹوٹ گیا ہے، وہ آپ کا بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ تو کیا آپ کو پسند آئے گا کہ مجھے لوگ لڑا کہہ کے بلائیں؟
ہماری بھی آنکھ کی بینائی جا سکتی ہے، تو کیا ہم کو اچھا لگے کوئی ہم کو اندھا کہہ کے بولا کہ دیکھو اندھا بولوی جا رہا ہے؟ تو اگر جو چیز ہم کو نہیں پسند ہے وہ دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے؟ یہ حدیث ہے، یہ بنیادیں ہیں، یہ اسلامی اخلاق کی بنیادیں ہیں۔ جو چیز خود کے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرو۔ اگر خود کے لیے عیب پسند نہیں کرتے، خود کے لیے توہین پسند نہیں کرتے، خود کے لیے تمسخر پسند نہیں کرتے، تو دوسروں کا مسخرہ نہیں کرو، دوسروں کی توہین نہیں کرو، دوسروں کا مذاق نہیں اڑاؤ۔ ولا تنابذوا بالالقاب، اچھے لقب سے یاد کرو۔ ابو بصیر صحابی تھے، نابینا تھے، عرب میں کلچر تھا، نابینا تھے تو ان کو ابو بصیر کہا جانے لگا۔ ابو بصیر بصیرت کا باپ، اندھا نہیں کہا جاتا تھا، بصیرت کا باپ۔ یہ الگ الگ کلچر میں ہے، الگ الگ زبانوں میں، کہ اگر کسی کے اندر خدا نخواستہ کوئی نیچرل عیب پیدا ہو جائے تو اسے اور احترام دیا جائے، تاکہ اسے احساس نہ ہونے پائے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، اسے مزید احترام دیا جائے، اسے زیادہ عزت دی جائے۔ اگر کوئی نیچے طبقے کے انسان ہے تو اسے اور زیادہ عزت دیا جائے۔ رسول اللہ نے قریش کے کسی بھی، بنی ہاشم کے کسی جوان کو مصلی اذان پہ کھڑا نہیں کیا، بلال کو کھڑا کیا۔ تو بلال کے اتنے سال تک توہین کی کہ بلال تم جاؤ، تم اذان دو گے تو نماز ہوگی، تم اذان دو گے تو میں نماز پڑھاؤں گا، تم اذان دو گے تو نماز جماعت قائم ہوگی، بلال تم اذان دو۔ رسول اللہ نے زید بن حارثہ غلام کو اپنا بیٹا کہہ دیا ہے، کل بتایا آپ کو، اور کوئی بھی ذات بہن سے شادی کر عزت دی۔ سلمان جو عجم تھے، اور عرب لوگ عجم کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتے تھے، یہ تو عجم ہے، یہ تو گونگے لوگ ہیں، جو عرب زبان بہت ہی پہلے ہی زمانے سے بہت ہی عظیم زبان ہے، بہت ہی وسیع زبان ہے، یہ تو عجم ہے، یہ کیا جانے۔ سلمان جھکنے لگے پیروں میں، رسول اللہ نے سینے سے رہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہمارے یہاں تو بزرگوں کے سامنے ایسے ہی جھکا جاتا ہے، کیا تمہارے یہاں جھکا جاتا ہے؟ اسلام میں نہیں جھکا جاتا، اسلام میں رسول اللہ کے سامنے بھی نہیں جھکنا۔ امیر المومنین جا رہے تھے جنگ صفین کی طرف، اور انبار میں وہاں سے گزرنے لگے، وہاں کچھ عیسائی قبیلے رہتے تھے، وہ امیر المومنین کے احترام میں آ کے جھک جھک کے احترام کرنے لگے۔ کہا یہ کام، ایسا کام نہ کرو کہ جس کا احترام کر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن تمہارا نقصان ہو جائے، نہج البلاغہ میں موجود، یہ نہیں کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ نہیں آپ امیر المومنین ہیں، آپ اتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں، آپ فلاں ہیں، کہ نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ سب فقط ذمہ داریاں ہیں۔ اچھے لقب سے انسانوں کو پکارنا یہ بھی مشکل مرحلہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جب عادت ہو چکی ہوتی ہے اپنے گھر کے بچوں کو ڈانٹ کے بلانے کی، دوستوں کو برے لقب سے بلانے کی، تو یہ عادت بدلنا تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن انسان ارادے کا بہت مضبوط ہے۔ اگر انسان ارادہ کر لے تو یہ کر سکتا ہے، انسان ارادہ کر لے تو جس انسان پہ نگاہ پڑے وہ یہ کہے کہ شاید یہ مجھ سے بہتر ہو تو بس ٹھیک ہے، اس کو برے لقب سے نہیں بلائے گا، یہ سب ربط ہے، برے لقب سے نہیں ہوگا۔ بچوں کو بعض لوگ اپنے بچوں کے اتنے برے نام دیتے ہیں کہ اس کی پوری پرسنالٹی خراب ہو کے رہ جاتی ہے۔ بچپن میں تو بچپنے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کی پرسنالٹی پہ اس کا برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، گھر کے لوگ خراب کر دیتے ہیں۔ کیا برے لقب سے نہیں بولا، اچھے نام۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ایک ماں باپ پر، ایک صلوات پڑھیں نا آپ لوگ، اچھا ہے، پر یہ حق ہے بچوں کا۔ ابھی تک تو آپ کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بچوں پر ماں باپ کا بڑا حق ہے، بڑا حق ہے، بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اولاد پر ماں باپ کا بہت زیادہ حق ہے، لیکن اگر اولاد پر ماں باپ کا سینکڑوں حق ہے تو کچھ حق اولاد کا بھی ہے جو ماں باپ پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سنیں گے آپ، ہے وقت اتنا؟ وہ حق یہ ہے، امام فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق باپ پر۔ چونکہ ان سارے مسائل میں ماں کا مشورہ ضرور رہتا ہے، لیکن بہرحال زیادہ باپ کا اثر رہتا ہے۔ حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ این یحسن اسمہ، پہلا حق یہی ہے کہ جب یہ پیدا ہوا ہے تو اس کا اچھا سا نام رکھو، حسین نام، خوبصورت نام، کہ پوری زندگی بھر جب اسے اس نام سے پکارا جائے تو اسے بھلا محسوس ہو، برا نہ لگے۔ چنٹو پنٹو کلو چھمن جھمن ڈمن، یہ سارے نام چھوڑ دو، رکھنا، پکارو ہی نہیں، کیا ضرورت ہے پکارنے کی، یہ نام ہے۔ چھمن تو کوئی بڑا انسان کبھی ایک بڑا عالم نہیں بن سکتا،
کوئی بڑا اسکالر نہیں بن سکتا، اس نام کا اثر ہوگا، واقعی اثر ہو۔ آپ دیکھیں پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھ ڈالیں، برے نام والے کوئی بڑے شخصیت بنی ہے، برے نام والا بیچارہ یہی جا کے مزدوری کرے گا، یہ کرے گا، نام ہی خراب کیا تھا۔ نام کا اثر ہوتا ہے، انسان کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے۔ 3 چیزیں نام میں دیکھنا ہے، ایک تو حسین ہو، خوبصورت ہو، دوسرے اس کا معنی اچھا ہو، کوئی معنی رکھتا ہو، تیسرے یہ کہ اگر کسی عظیم انسان سے منسوب بھی ہو تو کیا کہنا، نور اور نور۔ اتنے انبیاء کے نام ہیں، اتنے ائمہ کے نام ہیں، اور دنیا کا حسین ترین نام محمد ہے۔ اللہم صلی علی روایت، تاکید ہے، روایت، نام رکھو محمد رکھو۔ محمد کے ساتھ اور بھی بہت حسین نام ہیں، ائمہ کے نام حسین ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھتے تھے، وجہ معلوم ہے؟ امام حسین جانتے تھے کہ محمد نام رکھنا زیادہ اہم ہے، لیکن اس لیے علی رکھتے تھے کیونکہ بنی امیہ نے امیر المومنین کی دشمنی شروع کر دی، لہذا بیٹوں کا نام علی علی علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ پوچھا کہ سارے بیٹوں کا نام علی کا؟ نہیں، اللہ 100 بیٹے تھے، سب کے نام علی رکھوں گا، تم دشمنی کرو گے تو میں علی نام رکھوں گا۔ اور میرا بیٹا اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے رہن سے، اپنی رفتار سے، اپنی گفتار سے، اپنے ہر عمل سے بتائے گا کہ کس علی کے نام پہ علی نام رکھا گیا ہے۔ میں اپنے بیٹوں کا نام علی۔ اب یہ ذاکروں نے جوڑ رکھا ہے کہ فاطمہ کا بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا، نہیں، فاطمہ نہیں رکھا، کیونکہ جناب زہرا کو کبھی برا بھلا نہیں کہا گیا۔ آج کے کچھ ناصبی کر رہے ہیں، برا بھلا نہیں لیکن کچھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، لیکن جناب زہرا کو نہیں کچھ کہا جاتا، سب کچھ امیر المومنین کو کہا جاتا تھا۔ لہذا علی ہیں، علی اکبر، علی اوسط، علی اوسط، علی اصغر، لیکن فاطمہ بیٹیوں میں یہ نہیں ہے، بیٹیاں 3 ہیں، فاطمہ اور سکینہ اور رقیہ۔ اب ان کو فاطمہ صغرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ فاطمہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور ان کی شبیہ تھی، لہذا ان کا نام فاطمہ صغرا رکھا۔ اللہم صلی اللہ۔ بیٹیاں 3 ہی ہیں، 3 کے علاوہ اور کوئی بیٹی کا ذکر نہیں ہے۔ تو پہلا حق ایک بیٹے کا اپنے باپ پر یہ ہے، باپ پر یہ حق ہے۔ بیٹے کا اگر اچھا نام نہیں رکھا، اچھے نام سے نہیں پکارا، تو یہ بیٹا سوال کر سکتا ہے کہ میرے بابا آپ نے میرا نام یہ کیوں نہیں رکھا تھا، اتنا برا نام کیوں رکھا تھا، اس نام سے مجھے کیوں پکارا۔ دوسرا حق ان یحسن ادبہ، اور اس کے ادب کو حسین کرے۔ یہی جو ہماری آیتیں بھی چل رہی ہیں، اصل سورہ حجرات کا ایک پہلو ادب کا سورہ ہے، ادب اچھا ہو، بے ادب نہیں ہو۔ وہ جہاں سے گزرے تو دیکھنے والے کہ کس کا بچہ جا رہا ہے بے ادب، بد اخلاق، یہ کس کا بیٹا جا رہا ہے۔ ادب خوبصورت ہو، ادب اچھا ہو، یہ سکھائے، اور یہ سکھانے سے، بولنے سے نہیں ہوتا، یعنی اپنا ادب اچھا کرتا چلا جائے، بیٹے کا ادب خود بخود اچھا ہوتا چلا جائے۔ قانون ایک ہی ہے، تربیت کا صرف ایک قانون ہے کہ جو بھی اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہو وہ خود کرتے چلے جاؤ، بچہ وہ کرتا چلا جائے۔ یہ امید نہیں رکھنا کہ چین اسموکر ہوتے ہوئے سگریٹ پہ سگریٹ اڑا رہے ہیں اور میرا بیٹا سگریٹ نہ پینے پائے، یہ امید نہ رکھنا۔ اگر وہ نہیں پیے گا تو شاید اپنی عقل کی بنیاد پہ نہ پیے، لیکن آپ کا عمل اسے مجبور کر رہا ہے کہ پیے۔ تو صرف سگریٹی کی بات نہیں ہے، کوئی بھی چیز، اخلاق، ادب، دین، ایمان، طریقے، یہ سب کچھ زبان سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے ادب سکھانا، یہی ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ زبان تو فقط ایک ذریعہ بنتی ہے کہ بات لوگوں تک پہنچ جائے، ورنہ یہ زبان بیکار ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، شدید مذمت کی گئی ہے۔ شاید کل وہ روایت ایک خدمت میں آپ کی خدمت میں ہو۔ اور آخری بات کیا، وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، یہ بچوں کا اپنے باپ پر حق ہے کہ باپ بچے کو قرآن کی تعلیم دے۔ قرآن کی تعلیم دے یعنی کیا؟ یعنی یہ نہیں کہ مولوی کو لائے تھے 200 روپے دے کے کہا کہ میرے بچے کو قرآن ختم کرا دو، یہ تعلیم نہیں ہوئی، یہ قرات ہوئی۔ قرات اور تعلیم میں فرق ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ٹیچرز ہیں، لیکچررز ہیں، پروفیسرز ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کالج میں جائیں اور جا کے بچوں کو جو ہے لائن پڑھائیں، پڑھو، مثلا ایک بڑے بیٹے جوان کو کہیں پڑھو اور پورا پڑھ کے چلا گیا، پھر چلا گیا، الفاظ کو پڑھا کے چلے آئے ہیں، ہو گیا؟
یہ آپ نے لفظ پڑھایا ہے، تعلیم نہیں دی ہے۔ تعلیم یعنی علم دینا، تعلیم یعنی ان لفظوں کے ذریعے سے اس کی روح میں علم اتارنا، اس کے دل میں علم اتارنا، لفظوں کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، سماعت کے ذریعے سے، حواس کے ذریعے سے روح میں علم اتارنا، یہ ہے تعلیم۔ تو قرآن کا کتنا اچھا قاری بنا لیں، کہنے میں اپنے بیٹے کو تو میں نے قرآن پڑھا دیا تھا، بیٹا کہ نہیں بابا جان آپ نے قرآن پڑھایا تھا، مجھے قاری بنایا تھا، تعلیم نہیں دی تھی، تعلیم نہیں۔ قیامت کے دن بیٹا باپ کے دامن کو پکڑے ہوگا، بابا جان کہاں جا رہے ہیں، آپ نے مجھے قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دی تھی، میرے بہت سارے اعمال اس لیے خراب ہو گئے کہ آپ نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی، آپ نے تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے 2-4 ہزار مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیا تھا۔ تو پڑھنا تو تعلیم نہیں ہے، تعلیم علم سے ہے، تعلیم کا لفظ علم سے ہے۔ تعلیم قرأت کو نہیں کہتے، تعلیم حفظ کو نہیں کہتے، تعلیم تلاوت کو نہیں کہتے، تعلیم علم کو کہتے ہیں، یعنی قرآن کا علم۔ یہ حق ہے، یا امیر المومنین فرما رہے ہیں باپ پہ حق ہے نا۔ بس تمام کرتے ہیں، اور بھی یہ بہت اچھا چیپٹر ہے اور بہت ساری چیزیں بتائی گئی، کیا کیا سکھائیں اپنے بچوں کو، انشاءاللہ وہ آپ جا کے دیکھیں، ضروری نہیں ساری چیزیں بیان کی جائیں، کچھ زحمتیں آپ بھی کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا بئس اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد ایسے برے برے ناموں سے پکارنا، مومن کو، مومنہ کو، بچیوں کو، بچوں کو، ایک مومن کو اس طرح پکارنا، ایک مومن جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ المومن اعظم درجۃ من الکعبہ، مومن کا مقام کعبے سے بڑھ کر ہے۔ تو کعبے کو گندے لقب سے بلا سکتے ہیں، کعبے کی بے احترامی کر سکتے ہیں، کعبے کی توہین کر سکتے ہیں، تو اگر کعبے کے نہیں کر سکتے، رسول اللہ فرما رہے المومن اعظم درجۃ من الکعبہ، مومن کا درجہ کعبے سے بڑھ کر۔ اب یہ بہت اہم حدیث ہے، بالکل اسی سے ملتی جلتی حدیث امام صادق علیہ السلام کی بھی ہے کہ امام وہیں کعبے کے پاس کھڑے ہو کے کعبے کو مخاطب کرتے کہتے ہیں کعبہ تیرا مقام بہت بلند ہے، لیکن والمومن اعظم حرمۃ منک، لیکن مومن کا مقام تجھ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو جب مومن کا مقام کعبے سے بڑھ کے ہے تو کوئی مومن بھلا کیسے کسی مومن کی توہین کر سکتا ہے، کوئی مومن کیسے بھلا کسی مومنہ کی توہین کر سکتا ہے۔ ایک مومن شوہر مسجد میں نماز پڑھ کے اپنے گھر میں جاتا ہے، صرف اس بات پر اپنی بیوی کی توہین کر دیتا ہے کہ کھانے میں تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا تھا، اس بات پہ۔ اگر کوئی کعبے سے بڑھ کے حرمت رکھتا ہے تو توہین کی جا سکتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، بس تمام کیا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ۔ میں نے ایک آیت اور آگے پڑھی تھی لیکن ابھی وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، ترجمہ نہیں ہو پائے گا۔ آخر میں قرآن اس آیت میں کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ دیکھو یہ سب کچھ کر لینے کے بعد اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، توبہ یعنی اگر کوئی پلٹتا نہیں اپنی بری عادتوں سے، اپنی گندی عادتوں سے، اپنی بد اخلاقیوں سے، اپنی بے ادبیوں سے اگر کوئی پلٹے نہیں تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ظالم ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ظالم ہے، یہ روزے رکھ رہا ہے لیکن ظالم ہے، یہ حج کرایا ہے لیکن ظالم ہے، یہ زیارتوں پہ زیارتیں کر رہا ہے لیکن ظالم ہے۔ اگر ان قانونوں کے مطابق اس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ قرآن کا قانون یوں ہی تو نہیں ہے، قرآن کا قانون ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن کا قانون ہے انسان کی زندگی کو باادب اور بااخلاق بنانے کے لیے، اور باکردار بنانے کے لیے، اور موحد بنانے کے لیے، اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ وقت تمام ہو گیا، اب میں ربط مسائل تک آنے میں اگر صحیح طریقے سے آؤں گا زیادہ وقت لگ جائے گا، لہذا میں کوئی ربط نہیں لیتا، ڈائریکٹ میں حاضر ہوتا ہوں عزیزو کہ جتنے بھی تاریخ کے عظیم انسان ہیں، جتنے بھی تاریخ کے جتنے عظیم انسان ہیں وہ ہمیشہ باادب رہے، ہمیشہ بااخلاق رہے۔ صرف پڑھ لینے سے کوئی عظیم نہیں ہوتا، دولت کما لینے سے کوئی عظیم نہیں ہوتا۔ کہہ سکتے ہیں آپ دولت کے اپنے ہندوستان کے سب سے زیادہ دولت کمانے والے انسان کو آپ عظیم کہہ سکتے ہیں، کسی میں جرأت ہے کہے؟ یہ تو پستی ہے، یہ تو حقارت ہے، یہ تو ذلت ہے کہ جس بمبئی میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگ فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہوں،
اسی بمبئی میں 15,000 کروڑ روپے خرچ کیا جائے خالی شادی میں اپنا دکھاوا کرنے کے لیے. یہ عظمت ہے یا ذلت ہے؟ یہ ذلت ہے. تو پیسہ کمانے والے کو عظیم نہیں کہتے، لیکن سقراط عظیم ہے، ارسطو عظیم ہے، پلیٹو عظیم ہے. ان کا مذہب کیا تھا؟ مذہب کی بات بعد میں کریں گے، لیکن وہ عظیم ہے کیونکہ اخلاق تھا، کیونکہ ادب تھا. ادب تھا. رسول اللہ عظیم ہے، انبیاء عظیم ہیں. کیوں عظیم ہیں؟ ایمان کی بنیاد پہ، اخلاق کی بنیاد پہ، ادب کی بنیاد پہ. کربلا والے عظیم ہیں. کیوں عظیم ہیں؟ اپنے مضبوط ایمان کی بنیاد پہ، ادب کی بنیاد پہ، اخلاق کی بنیاد پہ، بصیرت کی بنیاد پہ. جب امام صادق علیہ السلام جیسے انسان کو نام لینا پڑا، اللہم صلی علی رسول اللہ، کربلا کے عظیم ترین سپہ سالار، تین سپہ سالار تھے، حبیب بن مظاہر، زہیر قین اور ابوالفضل عباس. ابوالفضل عباس مرکز میں قلب لشکر کے سپہ سالار تھے. میمنے کے زہیر قین تھے، میسرے کے حبیب بن مظاہر تھے سپہ سالار. تو وہ سب سے بڑا جو سپہ سالار تھا، جب اس کا نام لینا ہوا تو جب نام لیا، جو بڑے لوگ یوں جلدی کسی کا نام نہیں لیتے، ہر ایک کا نام نہیں لیتے رہے، ممبروں کو خوش کرنے کے لیے سب کے نام لیتے رہے، یوں نہیں ہے. تو کیا کہا؟ کان امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان. ایمان کی صلابت اور مضبوطی تھی جس نے عباس کو عباس بنایا، اور بصیرت کی گہرائی تھی جس نے عباس کو عباس بنایا. تو یہی صفات تھے. جب یہ صفات پیدا ہوتے ہیں تو انسان عظیم ہو جاتا ہے. اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنے کردار، ان کا ادب. اللہ اکبر. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، لہذا آپ باتیں دہراؤں گا نہیں عزیزو. میں تھوڑا سا مسائل کا ایک پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جب کاروان اہل حرم آگے بڑھا ہے، چلا ہے. یہ دردناک تھا. میں نے کہا کہ ربط کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں تو دیر ہو جائے گی. کاروان اہل عاشور تک اتنے عظیم لوگ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے. تاریخ کے باادب اور بااخلاق ترین لوگ شہید کر دیے گئے. بچے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بھی وہی ہے. ان کا بھی وہی اخلاق ہے، وہی ادب ہے، وہی ایمان ہے، وہی طریقے ہے، وہی انداز ہے. لیکن ان کی منزلیں سخت ہے، کیونکہ عظیم انسانوں کے لیے اپنی جان دینا یہ آسان ہے، لیکن عظیم انسانوں کے لیے بہت آسان ہے کہ مقتل میں جا کر حق کے لیے اپنی جان دے دیں. لیکن جو منزل سخت ہے وہ یہ ہے کہ پھپھیاں ہوں، بہنیں ہوں، چچی ہو، ماں ہو، مائیں ہوں، ان سب کے ساتھ صحرا بے صحرا، بازار بے بازار، ایک راہ سے دوسرے راستے پر اتنا طولانی سفر طے کرایا جا رہا ہو. کن حالات میں، کن مشکلات میں. جب سخت وقت آتا ہے تو انسان ادب و اخلاق بھول جاتے ہیں، کمزور لوگ. لیکن مضبوط لوگ سخت حالات میں بھی باادب ہوتے ہیں، بااخلاق ہوتے ہیں، باکردار ہوتے ہیں، باایمان ہوتے ہیں. برہا وہ کوفے سے لے کے، وہ کربلا سے لے کے کوفے تک کا سفر، ایک منزل. ابھی بہت سارے لوگ اس سال نہیں جا پائے ہیں، ورنہ اگر حالات ٹھیک ہوتے تو بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ واپس سفر کر رہے ہوتے. جس سفر پہ لایا گیا تو اس کے برعکس اہل حرم کو کربلا سے کوفہ لایا گیا تھا. ابھی کروڑوں کی تعداد میں اس سفر کی یاد میں کوفے اور نجف سے کربلا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. لیکن فرق ہوتا ہے، جب یہ لوگ پیدل جا رہے ہوتے ہیں اور مشق کر رہے ہوتے ہیں تو پورا عراق، اور صرف عراق نہیں، دنیا کے بہت سارے ملکوں سے لوگ لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑ روپے اکٹھا کرتے ہیں، آتے ہیں. میں چند سال پہلے کویت میں تھا، دیکھا بہت سارے جوان پیسہ اکٹھا کر. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہے ہیں مشق کرنے والوں کی خدمت کرنے کے لیے. زیادہ پیسہ لا کے وہاں موقف لگایا ہوا ہے، خدمت کر رہے ہیں. کسی کو پیاسا نہیں رہنے دیتے، کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے. تھک جاتے ہیں تو پیر دبانے لگتے ہیں، کپڑے دھلنے لگتے ہیں، پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، چلا نہیں جاتا تو ویل چیئر پیش کر دیتے ہیں. ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے لوگوں کو
کربلا سے کوفے کی طرف لے جایا گیا تھا تو وہ بھوکے ہی تھے، وہ پیاسے تھے، پانی کبھی تھوڑا سا مل جاتا تھا، لیکن کبھی آپ نے تیز دھوپ میں کبھی سفر کیا ہے؟ جب تیز دھوپ میں انسان سفر کر رہا ہوتا ہے اور مسلسل جسم کا پانی سوکھتا رہتا ہے تو دم دم پہ پیاس لگتی ہے، گھنٹے گھنٹے پہ پیاس لگتی ہے، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہونے لگتے ہیں۔ اس کاروان کو تو روکا جاتا تھا دن میں ایک بار، اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ پورے دن کاروان روکا ہی نہیں گیا۔ بتایا آپ کو تکریت سے موصل تک کا سفر 300 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر مسلسل طے کرایا گیا، بیچ میں کوئی منزل ہی نہیں رہی۔ کئی جگہوں میں ایسا ہوا، وہ سفر جا کے پڑھ لیں، انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ مثلا بالبک سے اسقلان، اسقلان سے دمشق، جہاں پہ خطرہ زیادہ تھا یا جہاں پہ دیر ہو رہی تھی تو اول صبح سے لے کر دیر رات تک صرف گھوڑوں کو اور اونٹ کو دوڑایا ہی جا رہا تھا، مسلسل دوڑا رہے تھے، پیاس کی شدت تھی۔ یہ بات کی منزل تھی، یہ پہلی منزل تھی کربلا سے کوفے تک کی، یہ منزل طے ہو گئی۔ 2-3 دن ٹھہرنے کے بعد، 3 دن یا 4 دن ٹھہرنے کے بعد پھر جب کوفے سے شام کی طرف لے جایا جانے لگا تو اب یہ منزل سخت، عزیزو۔ بیویوں نے بھی خیال نہیں کیا تھا اتنا لمبا، بیویاں کیسے خیال کر دی؟ ابن زیاد جیسے ملعون نے بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ان بیویوں کو کوفے سے شام تک لے جایا جائے گا۔ لہذا اس نے خط لکھ کے صرف یہ پوچھا یزید سے کہ ان کو اسیر کر کے یہاں تو لائے ہیں، بازاروں میں پھرا چکے ہیں، اب کیا کریں؟ کچھ دن اور اسیر رکھیں یا آزاد کر دیں؟ اگر آزاد کرنا ہو تو کتنے دن بعد آزاد کریں؟ یہ سوال کیا تھا۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ کوفے سے شام تک اسیروں کا قافلہ لے جایا جاتا ہے۔ کوفے سے شام تک ابھی لگژری تیز رفتار بس میں جو لوگ سفر کرتے ہیں 25-25 گھنٹے لگتے ہیں، صحت مند لوگوں کی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی سیدھے راستے سے سفر کرتے ہیں، ان بیویوں کو سیدھے راستے سے نہیں لے جایا گیا۔ پہلے میں شاید عرض کر چکا ہوں، سیدھے راستے سے نہیں لے جایا گیا۔ کوفے سے دمشق کا جو سیدھا راستہ ہے وہ تقریباً 1500 کلومیٹر کا ہے، جو مشرق سے مغرب تک کا ہے۔ نقشے میں آپ جا کے دیکھ لیں گے، ایسٹ سے ویسٹ کا بالکل سیدھا راستہ ہے 1500 کلومیٹر کا۔ لیکن کاروان اہل حرم کو پہلے کوفے سے بالکل نارتھ کی طرف لے جایا گیا، نارتھ کے آخر تک، تقریر موصل جو عراق کا آخری حصہ تھا وہاں تک، یعنی تقریباً 500-600 کلومیٹر پہلے عراق میں اوپر لے جایا گیا، بجائے مغرب کی طرف جانے کے نارتھ کی طرف لے جایا گیا۔ پھر وہاں سے داخل کیا گیا سیریا میں، سیریا سے آگے بڑھ کے ترکی کے کچھ حصے میں، پھر اور آگے جا کے پھر نیچے کی طرف لایا گیا، پھر سیریا میں، پھر اس کے بعد حلب کی طرف سے لایا گیا۔ اب حلب جا کے نقشے میں دیکھیں، پھر اور نیچے لا کے لبنان میں داخل گیا، لبنان میں بالبک میں قافلہ ٹھہرایا گیا۔ بالبک ابھی لبنان کا شہر ہے، وہاں پہ مسجد راس الحسین موجود ہے، مسجد راس الحسین میں جا بھی چکا ہوں، زیارت بھی کی ہے، قدیم زمانے کی مسجد ہے جہاں حسین ابن علی کا سر رکھا ہے، راس الحسین یعنی سر حسین، جہاں امام کا سر رکھا گیا تھا۔ پھر اور نیچے لاتے ہوئے یہ جو سفر طے کرایا گیا کچھ 1400 میل کا سفر ہوتا ہے، یعنی 2500 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر۔ وہ سفر جو سیدھا طے کرایا جاتا تو 1500 کلومیٹر کا ہو رہا تھا، اس سفر کو 2500 سے بھی زیادہ کلومیٹر کا سفر بیویوں کو طے کرایا گیا۔ اور جب کوئی اتنا لمبا طولانی سفر طے کر کے آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ آرام کریں، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ فلائٹ سے بھی اتنا سفر طے کر کے آئے، پھر بھی کہتے ہیں مولانا مجلس پڑھنی، تھوڑا آرام کر لیں۔ لیکن اللہ اکبر، جن بیویوں کو اتنا لمبا سفر طے کرایا گیا 13-14 دنوں میں تیز رفتار اونٹوں کے ذریعے سے، اونٹ کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ پورے جسم کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، اسی لیے اس پہ اچھے کجاوے رکھے جاتے ہیں تاکہ جسم پر زیادہ اثر نہ ہونے پائے۔ دھوپ کی وجہ سے محملیں رکھی جاتی ہیں تاکہ ڈائریکٹ دھوپ مسلسل نہ پڑے، لیکن بیویوں کے کاروان میں نہ کجاوے تھے، نہ محملیں تھیں، تیز رفتار اونٹ تھے،
بچے تڑپ رہے تھے، ماؤں کی گود سے لپٹے ہوئے تھے۔ ماؤں کی گود سے لپٹنے کی وجہ سے اگر بچوں کو تھوڑا سا سکون ملتا تھا اور انہیں نیند آنے لگتی تھی تو ہاتھ چھوٹ جاتے تھے، ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بدے تھے، بچے اونٹ سے زمین پہ گرتے تھے۔ مائیں فقط حسرت بھری نگاہوں سے مڑ مڑ کے دیکھتی رہتی تھی، میرے لال مجھے معاف کرنا، ہمارے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، ہم تمہیں سنبھال نہ سکے۔ اور بیویاں اسی طرح سفر جاری رہا، آگے بڑھتے رہے۔ اتنا طولانی سفر طے کرنے کے بعد جب شام پہنچے تو یوں نہیں ہے کہ اتنا سفر ہوا ہے، اتنے تھکے ہوئے لوگ ہیں، کوئی حجرہ دے دیا جائے، کوئی آرام کرنے کی جگہ دے دی جائے، بلکہ شام کے دروازے پر 3 دن کے لیے قافلے کو روک دیا گیا، کیونکہ بازار سجایا جا رہا تھا، دربار آراستہ کیا جا رہا تھا۔ زینب و ام کلثوم، سید سجاد، اور اس کے بعد جب 3 دن کے بعد دروازہ کھلا باب السعہ سے جب اہل حرم کے قافلے کو داخل کیا گیا تو پورے بازار میں کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی لکڑی پھینک رہا تھا، کوئی خاک ڈال رہا تھا، اور سید سجاد کی نگاہیں اٹھتی تھی کبھی زینب کی طرف، کبھی ام کلثوم کی طرف، کبھی سکینہ رقیہ کی طرف، کبھی فاطمہ کی طرف، اور حسرت بھری نگاہوں سے اے بھوپی اماں، میں ہوتے ہوئے بھی آپ کی حفاظت نہ کر پاؤں، یہ سید سجاد کیا کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت